السلام علیکم ایوری ون، دس از ابہار پوڈ کاسٹ والی، اور آج میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو موسٹ آف یو میرے سے پوچھتے ہیں پوڈ کاسٹ کیا ہے۔ میرے لیے پوڈ کاسٹ اٹس اے وے آف کمیونیکیشن، ایک ایسا وے جس میں جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں، چاہے جو ہے فیس ٹو فیس ہو، چاہے اسٹریم یارڈ کے تھرو ہو، فیس بک کے تھرو ہو، یوٹیوب کے تھرو ہو، یا ایون موبائل کے تھرو ہو۔ پر مجھے جو ہے سب سے زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے وہ ورچوئل کمیونیکیشن سے ہوتی ہے، کیونکہ ورچوئل کمیونیکیشن اٹس جسٹ لائک کہ جس طرح ہم آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آمنے سامنے جو ہے ظاہر ہے آپ ابھی مجھے کیمرے کے لینس کے تھرو دیکھ رہے ہیں، پر آمنے سامنے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو تھوڑا ڈفرینٹ لگتا ہے، بٹ میرے لیے اٹس دا سیم تھنگ، چاہے آپ آمنے سامنے دیکھیں یا مجھے کیمرے کے تھرو دیکھیں۔ کیمرے کے تھرو زیادہ بہتر ہے کیونکہ میں اس طریقے سے زیادہ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں، اور اگر آمنے سامنے ہم کوئی بات چیت کریں گے تو اس کے لیے مجھے اپنی ڈائریز، اپنے بکس، اپنے نوٹس، وہ سب کچھ اٹھا کر لانا پڑنا ہے، تو میرے لیے یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے۔ سو پوڈ کاسٹ کو آپ کوئی الگ سی چیز نہ سمجھیں، اٹس جسٹ اے وے آف کمیونیکیشن کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح گفت و شنید کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی کہ پوڈ کاسٹ کیا ہے۔ اب موسٹلی آپ میں سے لوگ کہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ پوڈ کاسٹ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ تو ہے نہیں، جس طرح ہم روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ پوڈ کاسٹ میں اور روزمرہ کی گفتگو میں ایک چیز جو تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے وہ آپ کا سٹائل ہوتا ہے، آپ کس طریقے سے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، یا جس طرح آپ کوئی جنرل گفتگو لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی ٹونز اور سٹائلز جو ہے چینج ہوتے رہتے ہیں، یا آپ کے چہرے کا ایکسپریشن چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے جتنے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ ایٹ ایز فیل کریں گے آپ اتنی ایزیلی اچھی کنورسیشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے کنفیوز ہوں گے یا آپ کسی کو نہیں جانتے، ویسے فار دیٹ میٹر موسٹ آف جو لوگ ہوتے ہیں ان کو میں بھی نہیں جانتی ہوتی، بٹ اٹس جسٹ دیٹ کہ میری نیچر ہے کہ میں ایزیلی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتی ہوں، اس لیے مجھے اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں فیل ہوتی۔ اینی ویز، اگر آپ کو ڈیفیکلٹی لوگوں کے ساتھ فیل ہوتی ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پہلے تھوڑی سی پریکٹس کر لیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ بولیں گے تو آپ کے فیشیل ایکسپریشنز کا کیا اتار چڑھاؤ ہوگا، یا آپ اپنے کون سے کویشچنز ہیں جو ان سے جو ہے کس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں۔ سو یہ ہو گیا ٹونز اور کمیونیکیشن کے حوالے سے۔ دین پوڈ کاسٹ کی اگر مزید بات کی جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہم کون سے اکوپمنٹ یوز کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب میں نے بھی پوڈ کاسٹ شروع کیا، کوئی مجھے اتنا عرصہ نہیں ہوا، میرا خیال ہے اب مجھے کوئی تیسرا مہینہ ہوگا پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے، تو ابھی میں بھی اس میں نیو ہی ہوں، بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ میرے میں کیوریوسٹی زیادہ ہے اور میں ہر چیز کو کوشش کرتی ہوں ایکسپلور کر کے دیکھوں، ایکسپیریمنٹ کروں، تو اسی لحاظ سے میں اکوپمنٹ کے ساتھ بھی ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں۔ اور سیریسلی میرا خیال ہے آپ کو پوڈ کاسٹ کے لیے جب تک آپ کی جو ہے اچھی خاصی ارننگ نہ ہو جائے تب تک جو ہے آپ بیسک چیزوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور میں نے تو صحیح جو بات ہے پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا چیزوں کا جگاڑ لگایا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے جگاڑ کس طرح لگایا۔ دراز پہ جب مختلف سیلز لگتی رہیں تو ادھر سے میں نے ارلیئر وائس اوور آرٹسٹ کا کورس سے کیا، جن سے میں نے کیا ماشاءاللہ شی از ایکسیلنٹ مینٹور، شبانہ سید ان کا نام ہے، اور میڈیا مائنڈس کی وہ سی او ہیں، اور بہت عرصے انہوں نے جو ہے جیو میں بھی کام کیا، اور اچھا خاصا ان کا جو ہے پورٹ فولیو ہے۔ سو میں نے ان سے وائس اوور آرٹسٹ کا کورس لیا، بٹ ان کے ساتھ یعنی کورس کرتے ہوئے مزہ بھی بہت آیا، اور سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ میری جو اردو لینگویج ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو مجھے بہت زیادہ ایک ٹینشن ہوتی تھی کہ اردو کا جو میرا تلفظ تھا اس میں کافی ورڈز تھے جو میں صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی بھی ہے، ابھی بھی آپ لوگ ڈیفینیٹلی فیل کر لیتے ہوں گے، کیونکہ ایز کمپیئر ٹو اردو میرے انگلش اسپوکن اسکل زیادہ اچھی ہے، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر اردو کی ووکیبلری نہیں وہاں پر انگلش یوز کر لوں، جہاں پر انگلش میں شارٹ آف ووکیبلری ہو جو وہاں اردو یوز کر لوں۔ یہ والا پوڈ کاسٹ زیادہ میں اردو میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر میرے بہت سے بھائی ہیں، بہت سی بہنیں ہیں جن کو
انگلش میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی تعلیم یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیز بتا رہی ہوں تو اس کو اپنی لوکل لینگویج میں بتاؤں تاکہ وہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اچھا جی، اب جگاڑ کا جو تعلق ہے، دراز پہ کوئی ویسے تو ریگولرلی اس پہ سیلس لگتی ہیں، بٹ 2-3 سال پہلے جب میں نے یہ وائس اوور آرٹسٹ کا کورس کیا تو میں نے کچھ چیزیں منگوائیں دراز سے۔ اس میں ایک بویا تھا، بویا کا مائک تھا، ابھی میرے پاس پڑا نہیں ہوا ورنہ میں آپ کو دکھا دیتی۔ اس کو آپ جو ہے اپنے موبائل کیمرے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے کنڈینسر اور فلٹر لگا ہوتا ہے، ساؤنڈ فلٹر، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ بہت اچھی آتی ہے۔ اچھا، بٹ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ٹو وے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ وہ بویا کا مائک نہیں یوز کر سکتے، کیونکہ اس میں ایک دفعہ جب آپ نے اپنے موبائل میں پلگ ان کر دیا تو کسی اور کو آپ کی آواز نہیں آئے گی، صرف آپ کو ہی آئے گی، سو ریکارڈنگ کے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اب وہ تو میں نے کافی عرصے پہلے منگوایا تھا۔ جب میں نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا تو میں نے ایک اس کو یوز کیا، پھر ایک سٹینڈ تھا موبائل کے لیے، وہ جو ہے چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، ابھی وہی میں نے لگایا ہوا اور اسی کو میں یوز کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں یہ کہوں گی کہ ایک آپ کو جو ہے نا کوئی لیمپ سٹینڈ ٹائپ لے لینا چاہیے۔ میں نے جو سٹینڈ منگوایا ہے وہ ابھی ریسنٹلی علی ایکسپریس سے منگوایا ہے۔ یہ بھی ایک جگاڑ ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اوور دا ایئرس مجھے پہلے نہیں پتہ تھا کہ آپ جب علی ایکسپریس سے کوئی چیز منگواتے ہو تو آپ کو فری شپنگ کی آپشن بھی ملتی ہے۔ تو میں پہلے جب چیز منگوا لیتی تھی تو اس میں شپنگ کے ساتھ بہت زیادہ کاسٹ پڑ جاتی تھی، پر ابھی لیٹلی میں نے جس وقت یہ سٹینڈ منگوایا، اب یہ صحیح بات میں بتا رہی ہوں، اٹس لائف سیور۔ اور لائف سیور کس طرح ہے کہ یہ ٹیبل ٹاپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو خیر ٹیبل ٹاپ کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا ہوا، اور یہاں پر میرے پاس جو ہے روٹیٹنگ کی آپشن نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو جو ہے نا یہاں پر روٹیٹ کر کے دکھا دیتی کہ یہ میرا سٹینڈ ہے جو کہ میں یوز کر رہی ہوں، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ میرا کیمرہ بھی اس طریقے سے روٹیٹ ہوگا کہ آپ کو نظر آ جائے۔ اینی ویز یہ سٹینڈ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ موسٹلی آپ پوڈ کاسٹ جو کرتے ہیں آن ہائر لیول جو کرتے ہیں ان کے پاس یہ سٹینڈ دیکھتے ہوں گے، اس میں انہوں نے اپنا مائک بھی ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے، اپنا ساؤنڈ فلٹر بھی ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے۔ خیر اس پہ میں نے جو ہے نا صرف اپنا موبائل سٹینڈ کیا ہوا ہے، اور اس موبائل سٹینڈ میں نے اپنا موبائل لگایا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اسی سٹینڈ کے ساتھ میں نے ایک بویا کا ہی وہ پرو 2 ہے وہ منگوایا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کا مائک ہے اور اس کے اندر ساؤنڈ فلٹر آلریڈی لگا ہوا ہے، اور اس کی یہ چھوٹا سا ایک آلہ ہوتا ہے، اور اس کی سب سے اچھی اگر میرے پاس یہاں پر قریب بکلیٹ اس کی پڑی ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ اس بکلیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے اوپر تصویر دیکھ لیں گے، چھوٹا سا بالکل اتنا سا جیسا سلنڈر نہیں ہوتا اس ٹائپ کا وہ ہے مائک ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہمارے ایئر فونز ہوتے ہیں یہ بھی لگ جاتی ہیں، مائک سے جو ہے آواز چلی جاتی ہے، اس کی ریکارڈنگ اور اس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت اچھی ہے، اور آپ کو کوئی چیز ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جو پلگ ہے وہ سمپلی جو ہے موبائل کے کی پن میں ڈال دیں، اور پھر اس کے بعد ایئر فونز کو جو ہے اسی کے اندر ایک پن بنی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کی پن ڈالیں، اور پھر آپ جو ہے آپ کی بلے بلے ہو گئی، پھر آپ اپنی ریکارڈنگ کریں جس طرح میں بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ اینڈ آئی ہوپ سو کہ جب میں جو ہوں یہ سب چیزیں جو ہے ڈسمینٹل کروں اور جب میں دوبارہ سے ویڈیو چیک کروں تو میری آواز اچھی آئے، ورنہ اٹ وڈ بی ویری امبیرسنگ، اور پھر مجھے جو ہے نا دوبارہ سے ایک اور ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑنی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ چیز اس طریقے سے ورک کرتی ہے۔ سو یہ تو ہے پوڈ کاسٹ کا جگاڑ جو اب تک میں نے ایکسپیرینس کیا۔ ہاں ایک اور چیز جو میں بھول گئی، اگر آپ کے پاس لائٹنگ کا اچھا ایریا نہیں ہے، اب جس طرح میرے بیک سائڈ پہ یہاں پر ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ لیڈ لائٹ ہے جو کہ پرانے زمانے میں جس کو ہم ٹیوب لائٹ کہتے تھے، اب یہ ذرا تھوڑی ڈفرینٹ فارم میں ہے، اور ساتھ میں میرے ایک سامنے ایک ہیلو لائٹ ہے جو کہ میرے موبائل کے تھرو میرے فیس پہ ریفلیکٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میرا فیس ذرا اچھا لگ رہا ہے، ادروائز اگر وہ لائٹ بند کر دی جائے تو تھوڑے ڈارک ایریاز ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں پوڈ کاسٹ کے حوالے سے۔ آئی ایم شیور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے یوٹیوب چینل پہ جا کر اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا،
اور آپ اس طرح کی اور کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں پلیز مجھے بتائیے گا. آئی ایم آلویز ریڈی ٹو wait for your comments, and I hope they are productive and useful and will help me excel in whatever I do. So until next time, take care, bye bye, and take care.